السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک نصیبوں جلی عورت کی درد بھری داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل انمتا وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ ویڈیو پسند آنے پر اس کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ماں بتاتی تھیں کہ تقسیم برصغیر کے وقت وہ اور ان کا بھائی دونوں کم سن تھے اور جو ریل گاڑی خون سے بھری لاشیں لے کر پاکستان پہنچی تھی اس میں تمام مسافروں کو ہندوؤں اور سکھوں نے تہہ تیگ کر ڈالا تھا، لیکن کچھ زخمی مسافر جو لاشوں کے بیچ زندہ رہ گئے تھے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ انہی میں یہ دونوں کم سن بھی تھے۔ پاکستان آ کر امی اور ان کے بھائی کو کیمپ میں لایا گیا جہاں سے ایک رشتے کے ماموں ان کو اپنے گھر لے آئے۔ انہی ماموں نے میری والدہ کی شادی کم سنی میں ایک نوجوان سے کر دی جو غریب ضرور تھا مگر شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ دن بھی آیا جب ہماری ماں کے دن پھر گئے۔ ابو نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ امی ابو خوشحال زندگی گزارنے لگے تو انہوں نے ماموں کو بھی مجبور کیا کہ اب تم بھی اپنا گھر بسا لو۔ وہ غربت کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ ابو نے ڈھارس دی اور امی نے ایک اچھی لڑکی پسند کر کے اپنے بھائی کا گھر آباد کرا دیا۔ کہتے ہیں رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے۔ ماموں غربت کی وجہ سے ڈر رہے تھے اور اللہ پاک نے وسیلہ پیدا کر دیا۔ روزی اچھی لگ گئی اور ماموں کا رزق فراخ ہو گیا۔ دونوں بہن بھائی جو لاشوں کے ڈھیر سے کم سنی میں زندہ نکل آئے تھے، آج ان کی زندگی ایک طویل آزمائش کے بعد پرسکون دور میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہ بھیانک یادیں اب بھی نیند میں ان کو ڈراتی تھیں اور سوتے ہوئے میری ماں کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ امی اور ماموں دونوں کے گھر نزدیک تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں روز ہی آتے جاتے تھے۔ امی کی شادی کے 2 سال بعد میں نے جنم لیا تو ادھر ممانی نے بھی ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اچانک ابو اور ماموں کار حادثے میں ہلاک ہو گئے اور میری ماں اس دنیا میں تنہا رہ گئیں اور ممانی کا بھی سہاگ اجڑ گیا۔ عدت کے بعد ممانی تو اپنے بیٹے کو لے کر اپنے میکے چلی گئیں اور ماں نے میری پرورش کی خاطر محنت مزدوری شروع کر دی۔ آخر کار زندگی کی گاڑی کو دھکا لگاتے لگاتے ماں بوڑھی اور میں جوان ہو گئی۔ یوں سمجھ لیں اچھے دن بہت تھوڑے اور برے دن بہت زیادہ تھے۔ امی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ نو عمر اور خوبصورت تو تھی، جب فیکٹری کے مالک کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کا دل مجھ پر آ گیا۔ امی نے ایک طویل عرصہ اس فیکٹری میں کام کیا تھا۔ مالک کو پتہ تھا کہ یہ کیسے تیوروں والی ہے۔ بھری جوانی میں شرافت کا دامن تھامے رکھا تھا، تبھی کسی کو ان پر میلی نظر ڈالنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ فیکٹری کا مالک جہاں دیدہ تھا، وہ اپنے اوپر حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے بات کرنے کے بجائے امی سے بات کی۔ کہا کہ آپ کی شرافت سے متاثر ہوں، آپ سے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں اپنے لیے۔ آپ کی بیٹی معصومہ مجھ کو پسند آ گئی ہے، میں اسے زندگی کی تمام تر سہولتیں دوں گا۔ فیکٹری کا مالک مجھ سے 26 برس بڑا تھا، لیکن ہمارے غربت کے سامنے اتنے بڑے آدمی کا رشتہ کسی لاٹری سے کم نہ تھا۔ ماں نے چند دن سوچا اور یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں ان دنوں 16 برس کی تھی۔ ڈھولک بجی اور نہ سہیلیاں آئیں، لیکن بہت زیادہ قیمتی جوڑے اور زیورات پہنا کر وہ مجھے اپنے شاندار محل جیسے گھر میں دلہن بنا کر لائے تھے، جہاں نوکر چاکر میری خدمت پر مامور تھے۔ ایک خواب تھا جو کھلی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ شادی سے خوش تھی کہ اتنی پرآسائش زندگی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ میری کوئی پسند نہ تھی۔ ماں نے جسے پسند کیا اسی کو اپنے دل کی مسند پر سجا لیا۔ شادی کے بعد 3-4 بار اپنی امی کے گھر گئی۔ وہ مجھ کو اپنے گھر میں سکھی دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھیں، لیکن جب اپنی ماں کی تنہائی کا خیال آتا تو میں اداس ہو جاتی۔ تب امی کہتیں شکر کر اتنا چاہنے والا شوہر تجھے ملا ہے، سد شکر کہ میرے اللہ نے میرے دکھوں کا سایہ تجھ پر نہیں ڈالا۔ شادی کے بعد 6 ماہ آرام اور سکون سے گزر گئے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ رفیع کچھ پریشان اور اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ وہ اب گھر بھی دیر سے آنے لگے تھے، کبھی رات کو غائب ہو جاتے۔ میں نوکرانی کے ساتھ راتیں جاگ جاگ کر گزارنے لگی۔ ان کا یہ انداز مجھے سمجھ نہ آتا تھا۔ ان دنوں میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی، چکر آتے اور جی متلاتا۔ پڑوس میں لیڈی ڈاکٹر کا کلینک تھا، اس کو دکھایا تو اس نے مبارک دی، تم ماں بننے والی ہو، اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنا دو۔ رفیع آئے تو ان کا موڈ اچھا نہ تھا، ان کا مجھ پر کافی رعب تھا۔ ان سے ڈرتی تھی لہٰذا کچھ بتا نہ سکی۔ سوچا موڈ اچھا ہوگا پھر بتا دوں گی۔ اچانک انہوں نے کہا تم 15 دن کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ، تمہاری ماں کی اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ میں کسی کام سے لندن جا رہا ہوں۔
میں نے بیگ میں 2-4 جوڑے رکھے، زیور ساتھ نہ لیا کیونکہ امی کا گھر محفوظ نہ تھا۔ گلے میں چین اور انگوٹھی جو شادی کی تھی، بس یہی زیور پہن کر نکلی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور امی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں اور میں بہت خوش تھے۔ 15 دن گزرنے کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ 15 سے 20 دن گزر گئے، پھر 1 ماہ ہو گیا، وہ نہ آئے تو امی پریشان ہوئی۔ میں نے تسلی دی، ماں دوسرے ملک گئے ہیں، دیر سویر تو ہو جاتی ہے نا۔ امی نے کہا فیکٹری جا کر معلوم کرتی ہوں۔ نہیں امی، وہاں مت جائیے گا، وہ خفا ہوں گے۔ جب سے میری رفیع سے شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے امی کو فیکٹری جانے سے روک دیا تھا۔ 1 ماہ اور گزر گیا، رفیع کی طرف سے کوئی رابطہ نہ کوئی خبر آئی تو امی خود کو روک نہ سکیں، وہ فیکٹری چلی گئیں۔ پتہ چلا کہ فیکٹری کو بکے تو 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ چوکیدار نے البتہ ایک لفافہ دیا جس میں کچھ کاغذات تھے اور میرا طلاق نامہ تھا۔ رفیع صاحب بما فیملی لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھ میں یہ صدمہ سہنے کی تاب کہاں تھی؟ مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی، اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ نکاح نامہ میرے شوہر کے پاس تھا اور طلاق نامہ وہ چوکیدار کو دے گئے تھے۔ رو دھو کر ہم ماں بیٹی چپ ہو گئیں۔ سینے پر پتھر کی سل رکھ کر ماں نے خود کو حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا۔ امی نے مکان تبدیل کر لیا اور ہم دوسری جگہ آ گئے۔ یہ محلہ نسبتاً اچھا تھا، لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے۔ محلے کی خواتین کپڑے سلوانے آنے لگیں، امی سے اچھی واقفیت ہو گئی۔ یہاں بھی میری خوبصورتی نے کام کیا۔ ایک خاتون نے میری والدہ کو ایک انجینئر کا رشتہ بتایا جو سعودی عربیہ میں ملازم تھے۔ انجینئر صاحب 2 بہن بھائی تھے۔ یہ نیک دل لوگ تھے۔ بات پکی ہو گئی تو ماں نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ رخصتی سال بعد ہونا طے تھی۔ یہ سال میرے لیے خوشی اور غم دونوں کا سال تھا، کیونکہ میری والدہ نے میری پہلی شادی کا نہ بتایا تھا۔ بات کچی کر کے دونوں بہن بھائی سعودی عربیہ چلے گئے اور جانے سے پہلے وہ ہمارے گھر فون لگوا گئے تاکہ بات چیت ہوتی رہے۔ خالہ شبو نامی خاتون امی کی سہیلی تھیں۔ وہ امی کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی تھی، ان کو ہمارے تمام حالات کا علم تھا۔ جب بچے کی پیدائش کے دن قریب آئے، امی نے مجھے ان کے گھر بھجوا دیا۔ ان کو علم تھا کہ میری شادی رفیع صاحب سے ہوئی ہے۔ 2.5 ماہ ہم شبو خالہ کے گھر رہے۔ جب ایک رات میں نے بیٹے کو جنم دیا تو امی نے اس بدنصیب بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور صبح وہ اسے ایک مسجد کی دہلیز پر رکھائیں۔ جب وہ میرے بچے کو لے جا رہی تھیں تو میں نے ان کی بہت منت سماجت کی، پاؤں بھی پکڑے، روکا کہ ماں میرے بچے کو مجھ سے دور نہ کرو، اسے کیوں پھینکنے جا رہی ہو، یہ کوئی ناجائز اولاد تو نہیں ہے، خدا را اس پر اور مجھ پر دونوں پر رحم کرو۔ لیکن ماں نے یہ کہہ کر میری التجا کو ٹھکرا دیا کہ جس بچے کے باپ نے لوٹ کر آنا ہی نہیں، اس کو لوگ تیری ناجائز اولاد ہی کہیں گے۔ اگر رفیع لوٹ بھی آئے تو کیا خبر وہ اس بچے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ راشد اور اس کی بہن کو رشتہ دیتے وقت میں نے تم کو کنواری ظاہر کیا تھا۔ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، اب اس کو نبھانا ہوگا، ورنہ وہ بھی اس بچے کو تمہاری ناجائز اولاد ہی سمجھیں گے۔ پھر میرا بڑھاپا ہے، میں کہاں اس کو پال سکتی ہوں۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس معصوم کو مسجد کی دہلیز کے پاس رکھاؤ۔ سو میں نے بھی اس کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ میں ماں بن کر بھی خالی گود اور نامراد رہ گئی تھی۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ انجینئر صاحب اور ان کی بہن اپنے وعدے کے مطابق مجھ کو بیاہنے سعودی عربیہ سے لوٹ آئے۔ میرے خاوند فرشتہ صفت نکلے۔ انہوں نے میرے علاوہ امی جان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنے بڑے دکھ کے بعد اس قدر سکھ قدرت کی طرف سے مجھے مل جائے گا۔ ہمارے ہمراہ والدہ نے کئی حج اور عمرے ادا کیے۔ یہ سعادت بھی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ ہم دونوں اس مقدس سرزمین پر آ کر بہت خوش تھے، لیکن امی جان خدا سے اپنے اس جرم پر توبہ و استغفار کرتی تھیں کہ ہم نے اپنی جائز اولاد کو ایک لاوارث بچے کی مانند حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ امی خانہ کعبہ میں جا کر دن رات روتی تھیں اور اللہ پاک سے اپنی کی گئی خطا کی معافی مانگتی تھیں۔ میں ہمیشہ جدائی کی آگ میں اندر ہی اندر سلگتی ہی رہی۔ اللہ نے 3 برس تک کوئی اولاد نہ دی۔ ارشد حرم شریف میں جا کر اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران امی جان فوت ہو گئیں۔ نند اچھی تھیں اور میرا خیال رکھتی تھیں، مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ البتہ ارشد نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے زخموں کو بھرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ افسوس کہ وہ بچہ اب نارمل ہوا۔ اللہ کی مرضی سمجھ کر ہم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اولاد تو جیسی بھی ہو، والدین اس کو پھینک نہیں سکتے۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرزند عطا کیا، مگر وہ بچہ بھی اب نارمل تھا۔ یوں میں اب 2 بیٹوں کی ماں ہوں۔
مگر دونوں بچے ہی معذور ہیں اور میں ان کے غم میں کھلتی رہتی ہوں۔ ارشد اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور میں سوچتی ہوں شاید مجھے اپنے پہلے بچے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں تب بھی مجبور تھی اور میں آج بھی مجبور ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے۔ خدا کرے جہاں ہو خوش ہو اور اچھے لوگوں کے پاس ہو۔ ماں باپ کو ایک نہ ایک دن اپنی اولاد سے بچھڑنا ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی کوئی ماں اپنے بچے سے نہ بچھڑے جیسے میں اس معصوم سے اور وہ معصوم مجھ سے بچھڑا تھا۔ میں اس کا نام تک نہ رکھ سکی۔ اب میں اسے کس نام سے پکاروں؟ کاش میری ماں ایسا نہ سوچتی کہ جیسا اس نے سوچا تھا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا مجھ کو پھر سے آباد کرنے کا، کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو کسی بات کو ممکن اور کسی کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں۔